اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اسلامی تاریخ میں نہ صرف کہ پاکستانی تاریخ بلکہ اسلامی تاریخ میں پہلا واقعہ ایسا ہوا، ایک پہلا بلنڈر ایسا ہوا ایک سو کارڈ مسلمان کے ہاتھوں کہ ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خاطر ایک یونیورسٹی بنائی تھی اور اس میں بچے مفت میں پڑھ رہے تھے، اور اس کے لیے فنڈز بھی، وہ ٹرسٹ ہے، فنڈز بھی زیادہ سے زیادہ ملک ریاض نے اور باقی لوگوں نے پرووائڈ کیے تھے، کچھ حکومت نے بھی دیے تھے۔ اور اس کا کام کیا تھا کہ سیرت النبی اس میں پڑھائی جائے گی، باقی سائنس کے مضامین کے ساتھ، سبجیکٹ کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھائی جائے گی۔ اور آج اس میں ایک سو کارڈ جج صاحب نے جنگل کے بادشاہ کے کہنے پر عمران خان کو 14 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا، اور اس کے ساتھ اس کی وائف کو بھی، بشرا بی بی کو بھی 7 سال قید کر دیا۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہی ٹرسٹ جس سے عمران خان کو کچھ لینا دینا نہیں، نہ اس نے پیسے دیے ہیں، نہ اس کے اکاؤنٹ میں ہے، نہ اس کے اکاؤنٹ سے گئے ہیں، پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہیں، مگر اس سو کارڈ جج نے جنگل کے بادشاہ کے کہنے پر عمران خان کو 14 سال قید کر دیا۔ یہ پہلا تاریخ ہے، ایسا کوئی بھی مسلمان ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ، یہ جو خود کو بادشاہ گر کہتا ہے، یہ جو تخت پہ لوگوں کو بٹھاتا ہے اور ہٹاتا ہے، یہ مسلمان نہیں بلکہ قادیانی ہے۔ مجھے قادیانی لگتی ہے، قادیانی لگتا ہے، اور اس کے ساتھیوں میں بھی کوئی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ عمران خان کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اس نے یونیورسٹی تعمیر کرائی۔ لندن میں ایک ہائیڈ پارک نمبر 1، نواز شریف کے بیٹے، وہ جو اکثر کہا کرتا تھا کہ الحمدللہ میری ہمشیرہ کی، اس نے نمبر 1 ہائیڈ پارک کو بیچ کر، جس کی قیمت تھی 9 ملین پاؤنڈ، اور اس نے ملک ریاض کو وہ دے دیے 18 ملین پاؤنڈ میں۔ تو اس پہ برطانوی حکومت نے تحقیقات کرائی، اور جب پتہ چلا کہ یہ تو فراڈ ہے یا منی لانڈرنگ ہے، بالکل منی لانڈرنگ ہوئی تھی، تو پھر وہ پیسے انہوں نے پکڑے، پاکستان کو آگاہ کیا، سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا، اور ملک ریاض کے ساتھ پری بارگین کر کے وہ پیسہ وہ لے آیا، پاکستان اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ تو اس پہ قید کر دیا گیا خان صاحب کو۔ یہ جو ہمارا بادشاہ ہے، یہ جو ہمارے جنگل کا بادشاہ خود کو ظاہر کرتا ہے، جنہوں نے جرنیل کے پیتے بھی لگائے ہوئے ہیں، یہ اتنا ڈرپوک ہے کہ عمران خان کو باہر اس لیے نہیں چھوڑا کہ یہ ڈرتا ہے، اس کو خوف ہے، اس کو نہایت خوف ہے، انتہائی خوف ہے، اور اپنے ڈر کی وجہ سے یہ اس کو باہر نہیں چھوڑتا، اور اس کو ڈر یہ ہے کہ اگر وہ باہر آئے گا، اس کو آزاد کریں گے
تو وہ مارے گا مجھ کو. حالانکہ وہ بار بار کہتا ہے کہ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بس قانون کے مطابق ہر ایک نے رہنا ہے. مگر پتہ نہیں ان لوگوں کو قانون کی کیا چڑھ گئی ہے. قانون سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ اللیگل کام کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کرپشن میں ملوث ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ جزیرے لیتے ہیں. آج تک کسی بھی فوجی کا جہاں بھی اس کا کوئی کاروبار ہو وہ گھاٹے میں نہیں جائے گا، جو ٹاپ کے جرنیل ہے. باقی فوج تو ہمارا ادارہ ہے. کبھی بھی کسی جرنیل کا کاروبار یا کرنیل کا کاروبار گھاٹے میں نہیں گیا. وہ لوگوں کی ہڈیوں سے پیسے نکالتا ہے. اگر گھاٹے میں جاتے ہیں تو پاکستانی عوام جاتے ہیں، اور جو قرض یہ لے کر وہ پاکستانی ادا کرتے ہیں. کوئی جرنیل قرضہ نہیں، وہ تو جب ریٹائر ہو جائے، یہ بھی ریٹائرڈ تھا، یہ اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ ریٹائرڈ تھا، 2 دن پہلے یہ ریٹائر ہو چکا تھا. مگر یہ انہوں نے لندن پلان کی تھی، وہ قاضی کے ساتھ مل کر، مولانا مل کر، یہ سارے لندن میں اکٹھے ہوئے تھے. تو لندن پلان کے تحت اس کو ہمارے سر پر بٹھا دیا گیا، کیونکہ انہوں نے مزید کرپشن اور ڈاکے ڈالنے تھے، اور یہ لگاتار اسی میں رہے. مگر آج انتہا اسی لیے ہوئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، اس کو پڑھانے کے اوپر اس کو سزا دی گئی. تو میرا تو پکا یقین ہے کہ ایک قادیانی ہے، بلکہ مسلمان نہیں ہے. میرے بھائیو، ہم سب نے اٹھنا ہوگا، اس ظلم کے خلاف اٹھنا ہوگا. ہم نے اپنے لیے اٹھنا ہوگا، ہم نے اپنے آئندہ کی قوموں کے لیے اٹھنا ہوگا. کب تک ہم اس طرح پیچھے رہیں گے؟ ہم غربت کے چکی کے نیچے جا رہے ہیں، ہمارا گراف لیول نیچے جا رہا ہے، اور کسی جرنیل کا کرنیل ان کا اوپر جا رہے ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ اس کو بزنس کہتے ہیں. یہ ایک بزنس کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہے. انہوں نے ایسٹ انڈیا کی کمپنی کی طرح سارے کاروباروں پر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ عسکری سیمنٹ ہے، یہ فوجی سیمنٹ ہے، یہ ہے، یہ وہ گھی بھی یہ بیچ رہے ہیں، سب کچھ یہ بیچ رہے ہیں. یہ کاروباری ادارہ بن چکا ہے، یہ مزید ہمارا حفاظت نہیں کر سکتا. اس کو واپس اپنے بیرکوں میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ ہمارے بچے کھائیں گے. یہ کسی کو وہ چھوڑنے والے نہیں ہے، یہ سب کچھ کھائیں گے اور کھا رہے ہیں. تو ہم نے اٹھنا ہوگا، ان کے خلاف اٹھنا ہوگا، جدوجہد کرنی ہوگی. عمران نے تو اپنا کام پورا کر دیا، اس کا جو کام تھا اس نے پورا کر دیا. اس نے ہمیں جگایا، ہم کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. ابھی اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، پھانسی کی کال کوٹری میں بند کیا ہوا ہے. مگر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو نکالنا ہے اور ان کو بگانا ہے واپس. ان کا جو کام ہے، جس کے لیے ہم ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، ان سے وہی کام لینا ہے. ان کا کام سرحدات کی حفاظت کرنا ہے، مگر یہ سرحدات کی حفاظت نہیں کر سکتا. ان کا کام کشمیر کو آزاد کرنا ہے، یہ کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتے. انہوں نے سیاچین دے دیا، انہوں نے مشرقی پاکستان دے دیا بموئے 1 لاکھ مسلح افراد کے. انہوں نے جو سب کچھ دے دیا، انہوں نے اپنی عزتیں نکالی ادھر. تو یہ ہمارے پیچھے لگے. 5 منٹ میں یہ اپنے ملک کو قبضہ کر سکتے ہیں، مگر 76 سال ہو گئے یہ کشمیر آزاد نہیں کر سکتے. یہ جو آدھا کشمیر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم عوام نے آزاد کیا ہوا ہے. کسی فوجی نے نہیں کیا، کسی جرنیل کرنیل نے نہیں کیا، صرف عوام نے کیا ہے. میرے بھائیوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اٹھ جائیں. ابھی اٹھنے کا وقت ہے. والسلام.